ڈیٹیل ملے گی اور فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آجو بچوں، آجو آجو آجو، شاباش۔ وعلی آلہ واصحابہ ومن والا، اما بعد۔ یہ بند کر دو بیٹے۔ اچھا جی، آج کا ہمارا موضوع ہے عقیدہ توحید کی اقسام۔ اقسام کہتے ہیں قسم کی جمع۔ عقیدہ توحید کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ توحید سے مراد ہے اللہ کو اکیلا ماننا، اللہ کو اکیلا ماننا، واحد ماننا۔ اللہ ایک ہی ہے نا۔ جب ہم پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، اس سے کیا مراد ہے؟ کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ بھائی نوجوان غور سے سنیں، یہ کل ہم نے پوچھنا ہے۔ یا اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو توحید سے مراد ہے اللہ کی وحدانیت پر ایمان۔ توحید سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی وحدانیت، اس کے اکیلا ہونے پر ایمان۔ اس کو سمجھانے کے لیے، یعنی آسان کرنے کے لیے، 3 حصوں میں اسے تقسیم کیا جاتا ہے۔ توحید کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ 3 حصوں میں۔ سب سے پہلا حصہ ہے توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت، عربی میں اس کو کہتے ہیں توحید الرب، یعنی اللہ کو رب ماننا۔ اچھا، توحید ربوبیت کیا ہے؟ توحید ربوبیت میں سارے افعال اللہ کے ہوتے ہیں۔ توحید ربوبیت میں سارے افعال، افعال فعل کو کہتے ہیں نا، کام کس کے ہوتے ہیں؟ اللہ کے۔ توحید ربوبیت میں، یہ سنیں جی، توحید ربوبیت میں سارے افعال اللہ کے ہوتے ہیں، اور ہم ان میں سے کسی فعل کے اندر، جو بھی اللہ کے افعال ہیں، کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتے۔ اچھا، اللہ کے افعال کیا ہیں؟ دنیا کو بنانا، رزق دینا، اولاد دینا، صحت دینا، سورج چاند ستاروں کا نظام چلانا، پانی عطا کرنا، کائنات کا نظام چلانا، زندگی، موت، فتح، شکست، شفا، یہ سب کس کے افعال ہیں؟ اللہ کے۔ یہ اللہ ہی دیتا ہے نا۔ رزق کون دیتا ہے؟ بولا کریں، رزق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ بارشیں کون برساتا ہے؟ اللہ۔ دنیا کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ 7 آسمانوں کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ ساری کائنات کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ اس کا نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ۔ دن رات کون لے کے آتا ہے؟ اللہ۔ صبح سورج کون چڑھائے گا؟ اللہ۔ یہ موسموں کو کون بدلتا ہے؟ اللہ ہی بدلتا ہے نا۔ آپ نے تو نہیں بدلا۔ ہم تو اب گرمی آتی جائے گی، پھر جناب موسم چینج ہوگا، پھر سردی آ جائے گی۔ کون ہے؟ اللہ۔ کس کا فعل ہے یہ؟ اللہ کا فعل ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ سارے افعال کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ اور ہم ان سارے افعال میں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہراتے کہ جی کوئی یہ کہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ نے نظام چلانے کے لیے یہ رکھا ہوا ہے، یا اللہ تعالیٰ یہ کام اس سے لے رہا ہے یا اس سے لے رہا ہے نا۔ رزق دینا، مشکل کشائی، حاجت روائی، بچے دینا، بچیاں دینا، شفا دینا، دن رات کا آنا جانا، موسموں کا بدلنا، صحت، بچہ پیدا ہوا چھوٹا ہے، پھر اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے، مر جاتا ہے، سارا اللہ کا نظام ہے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں اٹھائے گا۔ یہ سارے افعال کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ اس کو کہتے ہیں توحید ربوبیت۔ اس میں سارے افعال اللہ کے ہیں، اور ان میں سے کسی ایک فعل کے اندر بھی کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ نہ کوئی نبی، نہ کوئی نیک بندہ، نہ کوئی بد، کوئی اللہ کا شریک نہیں۔
سارے کام اللہ اکیلا کرتا ہے. ساری کائنات اللہ نے بنائی, ساری کائنات کا نظام اللہ چلا رہا ہے, چلاتا رہے گا. دنیا کا نظام, موسموں کا نظام, صحت, بندے پیدا ہو رہے ہیں, مر رہے ہیں, سارا نظام اکیلا اللہ سبحانہ و تعالی چلا رہا ہے. اس چلانے میں, بنانے میں, مشکل کشائی میں, حاجت روائی میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے. بھائی سمجھ آ گئی بات؟ میں نے ریپیٹ کیا 3 دفعہ, سنت ہے یہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اہم بات ہوتی تو 3 دفعہ دہراتے تھے تاکہ پکی ہو جائے, راسخ ہو جائے. توحید ربوبیت, اللہ کا رب, اللہ کو رب ماننا. اس میں سارے افعال کس کے ہیں بھائی؟ یہ ادھر دیکھیں, اس میں سارے افعال کس کے ہیں؟ اللہ کے. ان افعال میں کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی؟ دوسری قسم وہ ہے توحید الوہیت. توحید الوہیت, اس کو توحید عبادت بھی کہتے ہیں. توحید, التوحید فی العبادہ, التوحید فی العبادہ عربی کے اندر, یعنی عبادت میں توحید. اور اصل مطلوب یہ ہے, یہ کلمہ ہے آپ کا, جو کلمہ ہے نا وہ یہ ہے, لا الہ الا اللہ. اچھا آپ نے نا جب کلمہ پڑھا تو کیا پڑھا؟ لا الہ. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ لا الہ, کوئی الہ نہیں. لا الہ, کوئی الہ نہیں. لا الہ, کوئی معبود نہیں. لا الہ, کوئی عبادت کے لائق نہیں. پڑھا نا آپ نے؟ پہلے نفی کی, انکار کیا پہلے, کوئی معبود ہے ہی نہیں, کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں. اس کے بعد الا اللہ, مگر اللہ. کوئی معبود نہیں مگر اللہ, کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ, کوئی الہ نہیں مگر اللہ. یہ ہے کلمے کا مطلب. اچھا یہ ہے توحید الوہیت, یعنی عبادت میں توحید. اچھا اس میں سارے افعال بندے کے ہوتے ہیں. توحید ربوبیت میں سارے افعال کس کے تھے؟ اللہ کے. مشکل کشائی, حاجت روائی, دنیا بنانا چلانا. توحید الوہیت میں سارے افعال کس کے ہیں؟ بندے کے. توحید الوہیت میں سارے, توحید عبادت ہے نا, عبادت کس کا؟ یہ ابھی ہم نماز پڑھ رہے تھے, کیا کر رہے تھے؟ عبادت. یہ آپ درس سن رہے ہیں, یہ بھی عبادت ہے. قرآن پڑھ رہے ہیں, عبادت ہے. روزہ رکھنا عبادت ہے. جہاد کرنا عبادت ہے. زکوٰۃ دینا عبادت ہے نا ساری. تو توحید الوہیت میں سارے افعال بندے کے ہوتے ہیں, سارے افعال. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, صدقہ, خیرات, تراویح, تہجد, سچ بولنا, خیر کے کام کرنا, دعوت و تبلیغ کرنا, جہاد کرنا, ماں باپ کی خدمت کرنا, لوگوں سے اچھا رویہ رکھنا, صدقے دینا, خیرات دینا, لوگوں کی مدد کرنا. یہ ساری عبادت کی قسمیں ہیں. اس میں سارے افعال کس کے ہیں؟ یہ سارے کام ہم ہی کرتے ہیں نا. نیکی ہم کریں گے, نماز ہم پڑھیں گے, ماں باپ کی خدمت انسان کرے گا, نماز آپ پڑھیں گے, روزہ انسان رکھے گا. توحید الوہیت میں سارے افعال بندے کے ہوتے ہیں, اور بندہ ان افعال میں اتنا خالص ہوتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتا. مثلا نماز کس کے لیے؟ بولیں, اللہ کے لیے. روزہ کس کے لیے؟ جہاد کس کے لیے؟ صدقہ اللہ کے لیے. زکوٰۃ اللہ کے لیے. نیکی اللہ کے لیے. یہی ہے نا. اگر آپ نماز بندوں کو دکھانے کے لیے پڑھیں تو ریاکاری, چھوٹا شرک, ریجیکٹ. روزہ رکھیں دنیا کو دکھانے کے لیے, کوئی فائدہ نہیں. صدقہ کریں دنیا کو دکھانے کے لیے, کوئی فائدہ نہیں. حدیث ہے ایک صحیح مسلم میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے دن سب سے پہلے جو 3 بندے جہنم میں جائیں گے, اللہ تعالیٰ اس قسم کے بندوں سے جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا. دیکھیں نا, تندور چل رہا ہو نا, تو اس کو بھڑکانے کے لیے ایندھن کے طور پر لکڑیاں ڈالی جاتی ہیں. اچھا جتنی لکڑیاں ڈالتے جائیں گے پامبڑ اور زیادہ تیز چل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جہنم کو جلانے کے لیے لکڑیوں کے طور پر 3 قسم کے لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا. نہ کافر کو, نہ مشرک کو,
نہ یہودی کو، نہ عیسائی کو، نہ یہ تو بعد میں آئیں گے. کافر، مشرک، ہندو، یہودی، عیسائی، یہ سارے بعد میں آئیں گے. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ 3 قسم کے لوگوں کی چربی سے جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا. سب سے پہلے نمبر پر پتہ کس کو لایا جائے گا؟ شہید. ہے یار، وہ تو اپنی جان ہی اللہ کی راہ میں قربان کر کے آ گیا. اللہ تعالیٰ کے سامنے اسے کھڑا کیا جائے گا. اللہ پوچھے گا بتا کیا کر کے آیا؟ تو کیا کہے گا؟ یا اللہ میری جان تھی، تیری راہ میں قربان کر کے آیا ہوں. 7 لیٹر خون تیری راہ میں بہایا، میں نے جان ہی قربان کر دی. اللہ کہے گا کذبتا، جھوٹ بولتا ہے تو نے اس لیے جہاد کیا لوگ کہیں فلانی برادری دا بندہ بڑا بہادر ہے. کیا بات ہے جی، چودھری صاحب تھے، فلاں صاحب تھے، اون صاحب تھے، یہ صاحب. تو نے دنیا میں اپنی جری پن بہادری دکھانے کے لیے یہ کام کیا تھا، وہ دنیا میں تیری بلے بلے ہو گئی. اب یہاں تیرے لیے کچھ نہیں ہے. حکم ہوگا پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اسے جہنم کا ایندھن بنا. کام نیکی کا کیا، فیل شہادت فیل ہے نا. ایک کتنا بڑا فیل ہے. بندہ جاتا ہے، لڑتا ہے، سب سے مشکل کام ہے اور سب سے افضل بھی ہے. شہید بھی ہوا لیکن جہنم میں کیوں گیا؟ کیونکہ اس کے اس توحید الوہیت میں اللہ کے لیے خاص عمل نہیں تھا، لوگوں کو دکھانا مقصود تھا. صرف ریاکاری کی وجہ سے توحید میں رکھنا آیا. یہ فعل اس نے اللہ کے لیے خاص نہیں کیا اور جہنم کا ایندھن بن گیا. دوسرے نمبر پر لایا جائے گا عالم. اچھا، یہ 3 جو کیٹیگریز بیان ہوئی ہیں نا، یہ سب سے مسلمانوں میں نیک اچھے لوگ سمجھے جاتے ہیں. یہ نہیں کہ یہ کام اچھے نہیں ہیں. شہادت، عالم ہونا اور سخی ہونا بہت اچھے کام ہیں. پھر عالم کو اسے ہاں جی وہ کہے گا جی میں نے ساری زندگی تقریریں کی، یہ کیا، وہ کیا، فلان، میں جناب میرے اشتہار چھپتے تھے. اللہ کہے گا کذبتا، تو بھی جھوٹ بولتا ہے. تو اس لیے سارے معاملات کرتا تھا کہ تیری گڈی چڑھے، تجھے پیسہ ملے، اچھی فیس ملے، تو خطیب اعظم اور تیرے بڑے بڑے اشتہار لگیں، تیری بلے بلے ہو. وہ ہو گئی دنیا میں، تیرا بڑا نام تھا، پر تیرا اخلاص نہیں تھا جس وجہ سے آج یہاں تیرے لیے اس کو بھی جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے. تیسرے نمبر پر سخی کو لایا جائے گا. سخی، پیسے خرچنے والا، حاجی صاحب، فلاں صاحب، مال ہی دے رہا جی، غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، لائنیں لگی ہوئی ہیں جی، اشتہار چھپے ہوئے ہیں. اللہ کہے گا ہاں. کہتا ہے یا اللہ میں تو آتم تائی تھا، میں نے تو بڑا ہی مال خرچ کیا، تو نے دیا، میں نے سارا ہی تیری راہ میں دے دیا. اللہ کہتا ہے کذبتا، تو بھی جھوٹ بولتا ہے. تو نے اس لیے دیا کہ دنیا میں تو سخی مشہور ہو جائے. دنیا میں سخی مشہور وہ ہو گیا، دنیا میں تیرا توتی بولا، اب یہاں تیرے لیے کچھ نہیں ہے. اب میرے بھائیو توحید الوہیت کی سمجھ آئی ہے کہ عمل اتنے اتنے بڑے، صرف ان کے اندر عقیدہ خراب ہوا کہ ہم نے وہ فعل جو افعال اللہ کے لیے خاص تھے وہ دنیا کو دکھانے کے لیے کیے تو وہ عمل ریجیکٹڈ ہو گئے. اور ان 3 نیک ترین لوگوں کو جہنم میں اللہ گرائے گا. یہ نہیں کہ سارے شہید جہنم میں جائیں گے، یعنی ان میں ریاکار شہید، ریاکار مولوی، ریاکار قاری، ریاکار سخی، یہ جہنم میں جائیں گے. تو توحید الوہیت میں سارے افعال بندے کے ہیں اور بندہ ان افعال میں کسی کو شریک نہیں کرے گا. یہ بندوں کو دکھانا بھی شرک ہے. دیکھو نا، نماز تو پڑھ رہا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، فرمایا ریاکاری اور چھوٹا شرک یہ ہے کہ تو نماز پڑھ رہا ہے، عام روٹین سے بندہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوتا ہے، تیرے دماغ میں آیا، تو نے دیکھا، سوچا کہ کوئی بندہ پیچھے سے آیا ہے، بندے کو پتہ محسوس ہو جاتا ہے کنکھیوں سے، تو نے اس بندے کی آہٹ سن کر نماز کو پہلے سے بہتر پڑھنا شروع کر دیا. کئی دفعہ ہوتا ہے ایسے کہ بندہ پہلے سے اس کو ذرا اچھا پڑھنا کہ وہ دیکھے گا. اب کیا ہوا کہ وہ تیری نماز برباد ہے کیونکہ تو نے اب بندے کو دکھانے کے لیے اسے اچھا کر لیا. تو اخلاص بہت ضروری ہے میرے بھائیوں، اخلاص بہت ضروری ہے. تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات. تیسری قسم کون سی ہے؟ توحید الاسماء و صفات. اللہ کے نام اور اللہ کی صفتوں میں بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. مثلا الرحمن اللہ ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا، الرحیم اللہ ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا. اور جب بھی آپ الرحمن، الرحیم، الکریم، الملک یہ نام رکھیں گے تو ان کے ساتھ ابد لگانا چاہیے.
عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الکریم، رحمان کا بندہ، رحیم کا بندہ، ٹھیک ہے، یہ لگانا چاہیے۔ اور اگر الف لام نہ لگایا جائے تو پھر رؤوف الرحیم وہ لگایا جا سکتا ہے، وہ بندے کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے۔ جس طرح کہ اللہ رحمان ہے تو میرے بھائیوں بندے بھی کئی نرم دل ہوتے ہیں، رحم کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن وہ صفت اللہ کی نہیں ہوتی، وہ بندے کی ہوتی ہے۔ میں اس کی تھوڑی سی مثال دیتا ہوں۔ ہم بھی سنتے ہیں، اللہ بھی سنتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں السمیع ہوں، اللہ کی صفت ہے نا السمیع، سننے والا۔ ہم بھی سنتے ہیں، ہمارا سننا آج ہے کل نہیں ہوگا۔ ہم ایک کی سنتے ہیں، دو کی نہیں سن سکتے۔ ہم یہاں سنتے ہیں، دیوار کے پیچھے سے نہیں سن سکتے۔ ہم 10 لوگوں کی اکٹھی نہیں سن سکتے، کان بہرے ہو جائیں سننا ختم۔ ہم اردو پنجابی سمجھ سکتے ہیں، چائنیز نہیں سن سکتے، سمجھ سکتے، یعنی ہمارا سننا بہت تھوڑا سا ہے، ایویں ماڑا جا تھوڑے سے وقت کے لیے۔ اللہ کا سننا کیسا ہے؟ اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، ہر جگہ سنتا ہے، جانور، چرند، پرند، جراثیم، چھوٹا بڑا، جہاں پکارتا ہے اللہ سنتا ہے، بیک وقت سنتا ہے، ہر زبان میں سنتا ہے، اور صرف سنتا نہیں ہے، ہر ایک کو دیتا بھی ہے۔ یہ اللہ کا سننا ہے۔ آیا فرق؟ اچھا اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں۔ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی کی صحابی ہیں۔ اچھا اللہ کے نبی کا جو حجرہ تھا نا، حضرت عائشہ کا حجرہ، مثلا کمرہ جو تھا وہ تقریباً کچھ 6-7 فٹ کا تھا، یعنی 6-7 فٹ، چھوٹا سا اتنا سا کمرہ، اسی کے اندر بستر ہے نیچے بچھا ہوا، اسی کے اندر آپ نے رہنا ہے سارا، اسی کے اندر تہجد پڑھنی ہے۔ ہماری امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد ادا فرماتے تو جب آپ نے سجدے میں ہوتا تو میری ٹانگیں آگے ہوتی تھی، مجھے ایسے ہلاتے میں اپنی ٹانگیں اکٹھی کر لیتی سجدہ بھی، اتنی جگہ۔ تو وہاں پر وہ حضرت خولہ آئی تھی اپنے خاوند کی شکایت لے کر، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جی میں آپ کو کوئی خصوصی بات کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں اس 7 فٹ کے کمرے کے کونے میں بیٹھی تھی، خولہ آئی، وہ نیچے بیٹھی، انہوں نے اپنا چہرہ قریب کر کے رسول اللہ کے کان میں کوئی بات کی، رسول اللہ کے کان میں کوئی بات کی اور چلی گئی۔ کہتی ہے میں نہیں سن سکی، اتنے چھوٹے سے کمرے میں ان کی آہٹ، میں جو انہوں نے مسئلہ پوچھا میں نہیں سن سکی۔ ساتھ ہی قرآن نازل ہو گیا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اس اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو ہے نبی آپ کے پاس آئی تھی اپنے خاوند کی شکایت لے کر۔ کہتی ہیں اللہ کے سننے پر قربان جاؤں، میں تو اس 6 فٹ کے حجرے میں نہ سن سکی، میرے رب نے 7 آسمانوں کے اوپر سن لیا۔ بولو سبحان اللہ، یہ ہے اللہ کا سننا۔ بات سمجھ آئی ہے؟ تو اللہ کی صفتوں میں، اللہ کے سننے میں، اللہ کے رحیم کریم ہونے میں کوئی شریک نہیں۔ دوسرا اللہ کی صفت، اللہ کی نا صفات ہیں۔ اللہ کی سب سے بڑی صفت ہے اللہ کا عرش پر مستوی ہونا۔ اللہ عرش پر ہے نا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں اللہ کہاں ہے؟ اللہ اپنے عرش پر ہے، لیکن عام لوگوں سے سوال کرو وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہر جگہ موجود ہے کہتے ہیں نا۔ کوئی کہتے ہیں فلانی شکل میں آ گیا، نعوذ باللہ، کوئی کہتے ہیں ادھر آ گیا نا۔ اللہ خالق ہے، پیدا کرنے والا، ہم سارے کون ہیں؟ مخلوق، ہم بھی مخلوق، فرشتے بھی مخلوق، جن بھی مخلوق، جانور بھی مخلوق، چرند پرند، زمین آسمان، اللہ کا عرش، اللہ کے علاوہ جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ سن لو سارے، سمجھ لو۔ اور اللہ اور مخلوق جدا ہیں، ایک نہیں ہے۔ اللہ تو اللہ ہے، اکبر کبیرہ، سب سے بڑا، باقی ساری اللہ کی مخلوق ہے۔ اور میں اس کی مثال دیتا ہوں، قیامت کے دن 7 زمینیں، 7 آسمان، پوری یونیورس، کائنات اللہ کے ہاتھ میں ہوگی، اور اللہ کا ہاتھ جیسے اس کی شان کے لائق۔ ذکر ہاتھ کا ہوا ہے لیکن ہماری طرح نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے لیسا کمثلہ شیء، میری مثال نہ دیا کرو، وہ تو ہم تو مخلوق ہے نا۔ اللہ کا ہاتھ جیسے اس کی شان کے لائق، مثال نہیں بیان کرنی۔ تو میرے بھائیوں اللہ کے ہاتھ میں ساری زمینیں آسمان ہوگا، اور اللہ انہیں ہلا رہا ہوگا، اور اللہ کہے گا کون ہے آج بادشاہ؟ کوئی اہمیت نہیں۔ جس طرح مثلا مثال ہے کہ ہم نے ایک چھوٹا سا تنکا پکڑا ہو نا، اس سے بھی کم اللہ کے نزدیک یہ پوری یونیورس، کوئی اہمیت نہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی صفتیں میں سب سے بڑی صفت کیا ہے؟
اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے. الرحمن علی العرش استوى, رحمان اپنے عرش پہ مستوی ہے. اچھا قرآن نازل ہوا, قرآن اللہ کے نبی پر نازل ہوا. نازل ہونے سے کیا مراد ہے؟ اوپر سے نیچے آنا. نازل ہوتا تھا نا. اللہ کے نبی معراج پر گئے, کہاں گئے؟ پہلا آسمان, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, ہیں پھر اوپر. ثابت ہوا اللہ عرش پر ہے, اللہ عرش پر ہے. اور صحابہ اپنے بچوں کی جب تربیت کرتے تھے نا تو صحابہ پوچھتے تھے این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ بچے کہتے تھے آسمانوں پر. یہ عقیدہ ہے باقاعدہ. فرعون تھا نا, فرعون, موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بھی یہی تبلیغ کی تھی کہ اللہ اپنے عرش پر ہے. وہ کہتا تھا میں رب ہوں. انہوں نے کہا اللہ اپنے عرش پر ہے. فرعون نے کہا یا حامان, اے حامان, ایک اونچا چبوترا بناؤ, اس کے اوپر میں دیکھنا چاہتا ہوں کھڑے ہو کر اللہ کا رب, موسیٰ کا رب کہاں ہے. اللہ عرش پر ہے. اچھا ایک عورت تھی, قیدی عورت تھی, وہ ایک صحابی کی لونڈی تھی. انہوں نے اس کے منہ کے اوپر تھپڑ دے مارا. کوئی اس نے غلطی کی ہوگی. بعد میں احساس پیدا ہوا, اللہ کے نبی کے پاس آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بلاؤ. ایک حدیث میں چلو, آپ اس کے پاس گئے تو اس عورت سے پوچھا کہ بتاؤ این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ پہلا سوال اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ بولو اللہ کہاں ہے؟ کہتی فی السماء, آسمانوں کے اوپر. دوسرا سوال کیا من انا, میں کون ہوں؟ پہلا سوال کیا کیا؟ اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا آسمانوں پر. دوسرا سوال کیا میں کون ہوں؟ کہتی انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اللہ کے رسول ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتقھا, اس کو آزاد کر دو, فإنہا مؤمنہ, یہ تو مومن ہے, یہ تو مومن ہے. یعنی صرف اس کا اللہ کو عرش پر ماننا اور اللہ کو نبی کو رسول ماننا, آپ نے اس کے ایمان کی گواہی دی. تو اللہ عرش پر ہے, اللہ مخلوق سے جدا ہے, وہ احد ہے, وحدہ لا شریک ہے. تو اللہ کی کسی صفت میں ہم کسی کو شریک نہیں کرتے. وہ اللہ کی صفت عرش پر مستوی ہونا وہ اللہ کے لیے خاص ہے. اللہ کی جتنی صفتوں کا ذکر ہے وہ ساری اللہ کے لیے خاص ہیں, اور وہ کیسی ہیں؟ جیسی اس کی شان اور ذات کے لائق. سمجھ آگے جی. توحید کی 3 قسمیں. توحید ربوبیت جس میں سارے افعال اللہ کے ہیں, ان میں کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے. مشکل کشائی, حاجت روائی, زمین بنانا, چلانا, نظام. دوسری قسم توحید عبادت, توحید الوہیت, جس میں سارے افعال ہمارے ہیں, بندے کے ہیں. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, نیکی, یہ خالص ہم نے اللہ کے لیے کرنی ہے. تیسری اللہ کے نام اور اللہ کی صفتوں میں کوئی شریک نہیں. بات آ گئی سمجھ؟ میں نے بڑا سم اپ کر کے, بالکل تھوڑا کر کے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے تاکہ سادہ یہ آپ کو سمجھ آ جائے. ورنہ صرف استوا علی العرش, اللہ کے عرش پر مستوی ہونے پر محدثین نے 1000 صفحے کی کتاب لکھی ہے. اتنی حدیثیں ہیں اس پر, اور آیات 6 سے زیادہ مقامات پر اللہ نے بیان کی. وہ لمبا ٹاپک ہو جانا تھا, تو یہ تینوں باتیں یاد رہیں گی جی. کل پھر اس کے سوال بھی ہونے ہیں. اس کو یار نوٹ کر لو. یہ دین خالص اور میرے نام کا ڈاکٹر یاسر صدیقی پیج ہے فیس بک کے اوپر. آپ بعد میں جا کر ان سے بھی انشاءاللہ لے سکتے ہیں, بلکہ آخری دنوں میں ہم آپ کے نمبر لے کر ایڈ کر لیں گے گروپس کے اندر, تاکہ آپ پھر کنٹینیوسلی یہ ساری چیزیں اپنی دیکھ سکیں, سن سکیں, ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا سکیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی, علم حاصل کرنے کی توفیق دے. کسی کا موضوع کے حوالے سے سوال ہے تو وہ کر لیں. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. اللہ رب العزت برکت دے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.